طرح تو ملک کے نظام نہیں ہوتے. جب فیصلے کرتے ہیں انہیں ذمہ دارانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ جی آج الیکشن ہو رہے ہیں، اگلے دن آپ کہہ دیں الیکشن ختم ہو گئے ہیں. جو سیلاب تھا یہ تو کم از کم 2-3 مہینوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ جاری ہے اور آپ کے سامنے حالات خراب ہو رہے تھے، تو آپ کو خیال نہیں آیا. اس وقت جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں غلط ہیں، اس کو نہیں مانا گیا، اس کے اوپر آپ نے الیکشن جو ہیں وہ کروا دیے. اربوں روپیہ قوم کا آپ نے اس ایکسرسائز کے اوپر ختم کرایا اور 2 دن پہلے آپ نے کہہ دیا الیکشن نہیں ہو سکتے. اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو غریب قوم ہے، اس کے اوپر اس طرح کے جو غیر ذمہ دار لوگ جو ہیں جن کو آگے بٹھا دیا گیا ہے، انہوں نے اس ملک کا حشر نشر کر دیا ہے. اور الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے، ایک تو ان کا باعث ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے، وہ تو اس کے اوپر تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو کیوس ہے وہاں پہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انتظامی بحران ہے الیکشن کمیشن کے اندر، جو صریحاً چیف الیکشن کمشنر اور ان کی جو ٹیم ہے اس کی نالائکی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اور اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 40 لاکھ سے زیادہ ووٹر جو زندہ تھے ان کو مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا. اس کے بعد حلقہ بندیوں میں جتنے بڑے بلنڈر کیے گئے، اس کے بعد یہ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں 3 دن پہلے الیکشن ملتوی کر دیتے ہیں. سو ایک ایڈمنسٹریٹو بحران ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو کہ اس باعث کے علاوہ ہے اور اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی جو ہماری ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر ہم نے ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں وہ سنے نہیں جا پا رہے، خصوصاً جو سندھ کے ممبر ہیں جن کو ہم نے اس بنیاد کے اوپر اس کا چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ سندھ حکومت سے بھی تنخواہ لے رہا ہے اور الیکشن کمیشن میں بھی بیٹھا ہوا ہے. تو وہ اس کے اوپر اب 8 مہینے ہو گئے ہیں وہ کیس ہی نہیں سنا جا رہا. یہ بھی علیحدہ بات ہے. پاکستان میں جو کیسز ہیں وہاں پہ ایک کیس میں 9 مہینے فرد جرم نہیں لگ رہی، جہاں پہ 24 ارب روپے کی چھوٹی سی رقم وزیر اعظم اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کی منی لانڈرنگ کی ہے. اور اس کے بعد دوسرا کیس جو ہے رمضان شوگر مل کا، وہ تو 2-2.5 سال سے الحمدللہ اس کی اوپر ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی اور وہ کیس جو ہے وہ اب نیب نے کہہ دیا جی چونکہ لا ترمیم ہو گئی ہے لہٰذا یہ کیس ہم سے اٹھا لیں. سو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر ہمیں بات کریں گے تو کنٹیمپٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن لیے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ دیکھیے ملک میں ادارے ضروری ہیں، چاہے فوج ہے چاہے جوڈیشری ہے، ان کے بغیر تو ملک نہیں چلتے. اور ہم اداروں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم ایک پیج پہ رہنا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ. لیکن جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ان میں ایک اہم ادارہ ہیں جو آرٹیکل 17 کے تحت بنتی ہیں، اور سیاسی جماعتیں ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. پاکستان کے جو نان الیکٹڈ ادارے ہیں وہ ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، ان کی نمائندگی نہیں کرتے. لوگوں کی جو ایک سمجھیے کہ جو آراء ہے، لوگوں کی جو خواہش ہے، لوگوں کی جو آواز ہے، اس کو سیاسی جماعتیں وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں، ان کی نمائندگی کرتی ہیں. نان الیکٹڈ ادارے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے. لہذا جہاں پہ ہم نان الیکٹڈ اداروں کا عزت اور احترام ہے اور انہیں ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے، وہیں پر جو غیر منتخب ادارے ہیں ان کو سیاسی جماعتوں
قرار رہے، جہاں پہ ادارے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کا، سیاسی لیڈرشپ کے مینڈیٹ کا احترام کریں، وہیں پہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ اداروں کے کردار کا احترام کرے، اور یہ جب ہوگا تو پاکستان میں یہ توازن برقرار رہ پائے گا اور ہم آگے چل پائیں گے. ادروائز پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی صورتحال کبھی بھی درست جو ہے وہ نہیں رہے گی. ہماری جو گزارش ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ حتمی فیصلے جو ہیں وہ بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے، وہ پاکستان کے عوام کو کرنے دیں. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فیصلے کریں گے تو پاکستان کی جو بھلائی ہے وہ ہوگی. بند کمروں میں ہونے والے فیصلے جو ہیں ان کا نہ تو ان کی کوئی لائف ہوتی ہے نہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے، لہٰذا یہ پاکستان کے عوام کو فیصلے جو ہیں وہ کرنے چاہیے. ان 4 مہینوں میں اس کے بعد پاکستان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی. آج پاکستان کے عوام جب بجلی کے بل دیتے ہیں تو مجھے احساس ہے، مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے کل پریس کانفرنس کی، لیکن پورے 14 کروڑ جو ہمارے 22 کروڑ لوگ ہیں ان کو وہ کئی مہینوں سے رلا رہے ہیں. 22 کروڑ لوگوں کو اتنے مہینوں سے رلا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. لیکن یہ آنسو تو آپ ہی کے دیے ہوئے. آج تک ہمارے فائنانس منسٹر نے، ہمارے پرائم منسٹر نے، اس کابینہ نے ایک بھی کو مجھے ایسی پریس کانفرنس بتا دیں جس میں انہوں نے اپنا کوئی پروگرام دیا ہو، اپنا کوئی ایجنڈا دیا ہو جس سے کوئی لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں. ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جناب اگر ہم IMF سے نہ ڈیل کرتے تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا. لیکن جب ملک آپ کے حوالے ہوا تھا اس وقت تو یہ ملک 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا. اس وقت تو یہاں پہ ہمارے ہاں آٹا جو تھا وہ 55 روپے کا مل رہا تھا. کراچی میں آج آٹا 104 روپے کے اوپر ہے. جب ہم نے جو حکومت عمران خان سے جب آپ نے لی تھی، عالمی منڈی میں تیل جو تھا وہ $105 اب بیرل کے اوپر تھا، آج $83 اب بیرل کے اوپر ہے. اور قیمت آپ دیکھ لیں، آپ نے 80 روپے قیمت جو ہے وہ بڑھا دی. آج جو خوردنی تیل ہے اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $1700 کے اوپر تھا جب PTI کی حکومت تھی. آج خوردنی تیل کی عالمی قیمت $800 ہے، لیکن یہاں پہ تیل کی قیمتوں میں، جو ہمارے گھی کی قیمتوں میں $100 بھی کمی نہیں ہوئی، $1 بھی کسی آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیا. اسی طریقے سے جو بجلی کی ہماری قیمت ہے، جب ہم نے PTI نے حکومت چھوڑی تھی تو وہ 16 اور 18 روپے کے درمیان جو تھی وہ فلکچویٹ کر رہی تھی پر یونٹ. اس وقت 36 روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ اس حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی فیصلے نہیں کر سکتے. آج دیکھیے مثلا پورے ملک میں مسئلہ پیناڈول ہی نہیں مل رہی. پیناڈول کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے نہیں مل رہی کہ حکومت جو وفاقی کابینہ نے جو قیمت طے کرنی تھی پیناڈول کی وہ کر ہی نہیں پا رہے. لہٰذا اس کی وجہ سے پورے ملک میں دوائی کی پیناڈول جیسی دوائی کی قلت ہو گئی ہے. باقی جو دوائیاں ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے جو بننا بند ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر. یہ جو مہینے ہیں، جو پچھلے 4-5 مہینے ہیں، ان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو تو بھول ہی جائیں، ریئل اسٹیٹ کا بھی کوئی نیا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں آیا. ایک طرف جو مہنگائی ہے وہ 45% کے اوپر پہنچ گئی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی نوکریاں ہیں وہ اب ختم ہو رہی ہیں. ایک طرف مہنگائی اوپر جا رہی ہے، دوسری طرف لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھیں اخبار کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کے اندر ہیڈ لائن سینسر ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی اخباریں جو اس وقت ہمارے دور میں ڈان جیسی اخباریں جو ایڈیٹوریل لکھتی تھیں کہ بڑا ظلم ہو گیا، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، وہ نظر ہی نہیں آ رہے. اینٹی ٹیررزم کے کیسز ہو رہے ہیں ہمارے جرنلسٹوں کے خلاف، اور
جو اخبار ٹیلی ویژن ہے، رات کو ARY کو جب انہوں نے پورا جلسہ دکھایا اس کے فوراً بعد نیاٹل نے اسلام آباد میں بند کر دیا. ورسٹ سینسرشپ اس وقت پاکستان میں میڈیا کے اوپر ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا، اور جو بلاسمی کیسز ہیں، توہین مذہب کے قانون ہیں. کبھی کسی اور حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، اپنے میڈیا کے کرٹکس کے خلاف اس طرح سے استعمال نہیں کیے جس طرح سے پاکستان میں ہو رہے ہیں. میں تو سپریم کورٹ کی توجہ دلانا چاہوں گا، پاکستان پہلے ہی دہشت گردی سے شدید متاثر ملک ہے، اور یہاں پہ اگر آپ اینٹی ٹیررزم کی جو لا ہے اس کو اتنا ٹریولائز کر دیں گے، اتنا اس کو عمومی استعمال میں لے آئیں گے کہ اپنے ہر سیاسی مخالف کے خلاف آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے کیسز کریں گے، آپ کے جو اصل کیسز ہیں جن پہ اینٹی ٹیررزم لگنا چاہیے وہ وہاں افیکٹ ہوں گے. عمران خان کے اوپر آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا دیا ہے، آپ نے جو باقی لوگ ہیں ان کو، جو میڈیا کے لوگ ہیں، جمیل فاروقی کو آپ نے اریسٹ کر لیا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اوپر، شہباز گل کو آپ نے بغاوت کے اوپر جو ہے مہینہ ہو گیا رکھا ہوا ہے. اور یہ آپ کی جو اس وقت پالیسیز ہیں، سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے. سیلاب میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمران خان دوسری بڑی ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں سیلاب کے اوپر. جب پچھلی ہم نے جو ٹیلی تھون کی تھی اس میں 5 ارب روپے سے زیادہ کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ عمران خان کو ملی تھی. ان 5 ارب میں سے 3 ارب روپیہ جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے، وہ پاکستان کو ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں خیبر پختونخوا کے اور پنجاب بینک کے ان میں آ چکا ہے. اور ان میں سے جو 1 ارب روپیہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ سندھ میں جائے. آج جو ٹیلی تھون ہوگی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بھرپور تعداد میں اپنی کمٹمنٹس دیں گے، اپنا اظہار کریں گے. آج ایک میٹنگ بھی ہے ابھی شام کو جہاں پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو ہیں وہ اس کی سربراہی کر رہی ہیں کمیٹی کی، جو یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے، اس کو جو بیسٹ یوٹیلائزیشن جو ہے پیسے کی وہ کیسے ہوگی. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی جو ٹیلی تھون ہے یا جو پیسے جمع ہوئے ہیں، یہ حکومت اس کے اشیر بھی پیسہ جو ہے وہ جمع نہیں کر سکی. کسی اوورسیز پاکستانی نے، کسی پرائیویٹ نے 1 روپیہ بھی شہباز شریف اور حکومت کے فنڈ میں نہیں ڈالا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کے اوپر عدم اعتماد کتنا بڑا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس حکومت کے کریکٹر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کہ اس حکومت کو جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کھولے ان میں ایک بھی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آئی، جو سوائے زبردستی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے کہ فلانے تنخواہیں کاٹ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، کوئی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس حکومت کو نہیں ملی. اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس وقت کتنی بڑی تنہائی کا شکار ہے کہ پاکستان کو جب زلزلہ آیا تھا اور جب پرویز مشرف پاکستان میں سربراہ تھے اور پھر 2010 میں سیلاب آیا تھا، بہت بڑی تعداد میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ہماری مدد کی. سعودی عربیہ نے، UAE نے، اوورسیز پاکستانیز نے، ایون جو ویسٹرن ممالک ہیں انہوں نے، پھر ایک فرینڈز آف پاکستان 2010 میں لانچ کیا گیا. ان تمام نے بڑھ کے آگے پاکستان کا ہاتھ پکڑا اور ہم اس مشکلات سے نکلے. آج پاکستان کے ساتھ ایک بھی دوست ملک نے اس طرح سے کمٹمنٹ کا اظہار نہیں کیا جو کہ پچھلے بڑی بلاؤں میں کیا تھا. اور انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی شہباز شریف کے اوپر اور اس کی کابینہ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو پیسہ ان کو ملے گا کیا وہ سیلاب زدگان کے اوپر خرچ ہوگا یا یہ پیسہ یہ لندن میں یا ان کے اپنے محلات کے اوپر چلا جائے گا. لہذا اعتماد کی کمی کی وجہ سے موجودہ حکومت کے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں، کابینہ ہیں، ان کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ رسک لینے کو ہی تیار نہیں ہے اور ان کو پیسے دینے کو ہی تیار جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن عمران خان کو ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ ملا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ پیسہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہی جو ہے وہ خرچ ہوگا. اور میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو اس ساری ایفرٹ کو ہم ٹرانسپیرنٹ رکھ رہے ہیں، ایک ایک روپیہ جو ہے جو پاکستان میں عوام نے عمران خان کو دیا ہے، جس ٹیلی تھون کو دیا ہے، وہ آپ کے سامنے آئے گا.
اور یہاں پہ یہ بات بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ سیلاب پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں بھی ہٹ کیا تھا، لیکن آج جو تباہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے کتنے احسن طریقے سے اس سارے معاملے کو ڈیل کیا. کوئی آپ کو وہاں پہ اس طرح کے مناظر نہیں ملتے جو سندھ میں اور بلوچستان میں مل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک تو عمران خان وہ واحد لیڈر تھے جو ماحول کی بات کرتے ہیں. سیلاب کیوں ہے؟ سیلاب کی 3 بڑی وجوہات ہیں. کلائمیٹ چینج ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سیلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کا ڈرین نہیں ہے، یعنی پانی آتا ہے اس کو نکالنے کے ذرائع نہیں ہے، اور آپ نے ڈیمز نہیں بنائے. 140 MMF پانی پاکستان میں ہر سال آتا ہے، ہم نے صرف 13 MMF سٹور کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے. یہ 1970 کے بعد جب تربیلا بنا، پہلا لیڈر عمران خان تھا جس نے 10 ڈیمز پاکستان میں شروع کیا، جس نے 10 بلین ٹری سونامی پاکستان کے اندر شروع کی، جس نے لوگوں کو شعور دیا کہ درخت لگانے کیوں ضروری ہے. اس سے پہلے تو پاکستان میں پولیٹیکل ایرینا میں تو کبھی کسی نے یہ بات ہی نہیں کی. تو جو آج کے پی کا جو اسٹرکچر ہے، پنجاب کا جو اسٹرکچر ہے، وہ جو PTI کی حکومتیں تھیں ان کی وجہ سے بہت بہتر تھا، اور وہاں پہ سیلاب کی تباہ کاریاں کم ہوئی ہیں. مینجمنٹ بہت بہتر تھی، سیلاب سے نپٹنا آسان تھا. جبکہ سندھ میں جو 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایک تباہی پھر گئی ہے، کیونکہ جتنا پیسہ ڈیموں کے نام کے اوپر، بندوں کے نام کے اوپر، ڈرین کے نام کے اوپر سندھ میں گیا، وہ کرپشن میں گیا. اور بلوچستان کے تو آپ نے دیکھ لیا، کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے کہا کہ 50% پیسہ بلوچستان میں جو ڈیموں، چھوٹے ڈیموں میں اور بندوں میں جاتا ہے، وہ کرپشن میں ہمیں دینا پڑتا ہے کنٹریکٹرز کو. تو وہاں پہ کیا بننا ہے؟ تو جب تک بلوچستان اور سندھ کی حکومتوں میں ہم سیاسی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے، جب تک ہم PTI جیسی ایک ایسی جماعت جو ایک ملک گیر جماعت ہے اور جس کی سوچ مختلف ہے، وہ ہم ان صوبوں میں نہیں لا سکتے، تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کے ٹیلی تھون میں بھی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھرپور حصہ لیں گے. شکریہ. دیکھیں، اس فیصلے کو تو پہلے ہی چیلنج کیا جا چکا ہے. سپریم کورٹ میں ہم نے جو گئے ہوئے ہیں اس فیصلے کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور ان حلقوں میں کوئی سیلاب نہیں تھا. ان حلقوں میں تو صرف میرا یہ خیال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران جو ہیں وہ شاید ایک ایسی اینک پہن کے بیٹھ گئے تھے کہ ان کو لگا کہ ادھر بھی بہت بڑا سیلاب ہے. جس طرح وہ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا، جس میں آ جاتا ہے کہ جو آپ مرضی امیجن کر لیتے ہیں، اس طرح. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا.